وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سبحان الله ويكون الرسول عليكم شهيدا. سبحان الله سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. ایک شعر سے میں ابتدا کرتا ہوں. شعر اس طرح ہے کہ تو محنت کر محنت کا صلہ جانے خدا جانے. تو محنت کر محنت کا صلہ جانے خدا جانے. تو دیوا پال کے رکھ ہوا جانے خدا جانے. تو محنت کر محنت دا صلہ جانے خدا جانے. تو دیوا پال کے رکھ ہوا جانے خدا جانے. اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں جاندی. اے پوری تھی وے اس کا جواب اگلے مصرے میں. اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں جاندی. دعا کرتا رہو بندیا دعا جانے خدا جانے. دعا کرتا تم رہو بندیا دعا جانے خدا جانے. تو یہ محنت یہ دیوا یہ دعا یہ سب انسان ویسے دنیا میں تو کرتا ہے محنت بھی کرتا ہے روشنیاں بھی کرتا ہے دعائیں بھی کرتا ہے دنیا میں اپنے لیے. لیکن یہی محنت یہی دعا ہمیں دین کے لیے بھی کرنی دین کے لیے بھی اتنی ضروری ہے. بلکہ جس طرح ہم زمین میں فصل اگا کر کوئی دوسری وہاں بوٹی ہم نہیں چھوڑتے. جب ہم کوئی فصل لگاتے ہیں کوئی اور وہاں بوٹی کوئی گھاس کوئی اور چیز وہاں ہم نہیں چھوڑتے تب جا کر وہ فصل جو ہے اگتی. اگر وہاں جھاڑ گھاس خود رو بوٹیاں ہوں تو گندم کبھی وہاں پرورش نہیں پاتی. اب ذرا غور کریں کہ کبھی گھاس اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی نہیں جڑی بوٹیوں کے لیے کوئی محنت. اور اسی طرح لیکن گندم کے لیے محنت کرنی پڑتی. اسی طرح گناہ کے لیے کوئی محنت کرنا نہیں پڑتی وہ خود اگتا ہے. گناہ ہمارے دل کی سرزمین پر خود بخود اسی طرح جس طرح گھاس اگاتا ہے جس طرح جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں
اسی طرح دل کی سرزمین پر گناہ جو ہے وہ، اور اگر اسے آپ اگتے رہنا دیں تو پھر ساری زمین گھاس بنجر ہو جائے گی، جس طرح ساری زمین بنجر ہو جاتی ہے جڑی بوٹیوں سے، اسی طرح دل کی سرزمین بنجر ہو جائے گی۔ اب محنت، وہاں محنت کیا ہے اس زمین میں؟ گھاس کو ختم کر کے، جڑی بوٹیوں کو ختم کر کے فصل اگانا۔ اور دل کی سرزمین پر محنت یہ ہے کہ یہاں سے گناہوں کے پودوں کو اگنے نہ دینا۔ اور اگر کوئی لگ جائے تو اسے فوراً اکھیڑ دینا اور نیکی کا پودا لگانا۔ لیکن ظاہر ہے کہ گناہ کا پودا تو آسانی سے خود بخود اگے گا، نیکی کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ لہذا یہ محنت جو نیکی کے لیے ہم کرتے ہیں اور اپنی دل کی سرزمین پر نیکی کا پودا لگاتے ہیں، گناہوں کے پودوں کو اکھاڑتے ہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک لقب عطا کیا ہے قرآن کریم میں، امت وسط۔ ایک اور لقب بھی ہے امت خیر۔ امت وسط جو لقب ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت اعتدال والی امت ہے۔ اب اعتدال والی امت کا جو وصف عطا ہوا ہے اس امت کو، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ کیا واقعی یہ امت اعتدال پر قائم رہی ہے یا نہیں رہی، یا اعتدال سے ہٹ گئی۔ پہلی قومیں اعتدال پر قائم نہ رہ سکے، نہ یہود اعتدال پر قائم رہ سکے، نہ نصارہ اعتدال پر قائم رہ سکے، نہ کوئی اور قوم۔ پہلی قوم میں جو ہے وہ ساری اعتدال سے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال والی امت بنا کر بھیجا اور اس کے ذمہ یہ فریضہ لگایا کہ تم نے اعتدال سے نہیں ہٹنا، اعتدال پر قائم رہنا ہے، خواہ وہ عقائد کا معاملہ ہو، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، جو بھی زندگی کے ہر شعبے میں تم نے اعتدال قائم کرنا ہے۔ اب بعض اوقات ایک بات ہم سنتے ہیں اکثر کہ قیامت کے دن ایک پلسرات پر سے ہمیں گزرنا ہے۔ سنتے ہیں، سب نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ہمیں پلسرات پر سے گزرنا ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ پلسرات جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی پلسرات سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ بے شک قیامت کے دن اس پلسرات سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ نے جو بھی چیزیں ہیں ان کا ایک عکس دنیا میں بھی رکھا ہے، اس کا ایک پہلو دنیا میں بھی رکھا ہے، پریکٹس کے بھی۔ تو یہ ابھی جو میں نے کہا ہے کہ یہ امت اعتدال والی امت ہے، تو یہ اعتدال سے گزرنا دراصل پلسرات سے گزرنا، یہ اعتدال پر چلنا یہی پلسرات ہے۔ تو ایک پلسرات دنیا میں ہے، جو دنیا میں اس پلسرات سے گزر گیا وہ وہاں بھی پلسرات سے گزر جائے گا، اور جو یہاں نہیں گزر سکا وہ وہاں بھی نہیں گزر سکا، جو یہاں گر گیا وہ وہاں بھی گر جائے گا۔ اور اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کہاں گرتے ہیں، اس پلسرات سے ہم کہاں کہاں گرتے ہیں۔ ہر معاملے میں آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم سے زیادتی
افراط تفریط، کہیں ہم زیادتی کر جاتے ہیں اور کہیں کمی کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کمی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو، تو اعتدال پر قائم رہو۔ اب دیکھیں ہر چیز، مثلا آگے اللہ نے فرمایا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم امت وسط ہو اور تمہیں اس دنیا میں گواہ دینے والی امت بنایا گیا ہے، گواہی دینے والی امت۔ اب میں پھر یہاں کہوں گا کہ یہ تفسیروں میں یہ بھی موجود ہے کہ یہ گواہی بھی آخرت میں ہوگی، ایسا ہی ہے نا کہ یہ گواہی بھی آخرت میں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پہلی امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس کوئی تعلیم دینے والا نہیں آیا، تو اس وقت اللہ اس امت کو گواہ کے طور پر پیش کرے گا۔ لیکن پھر میں یہاں بتاؤں کہ جس طرح پل صراط وہاں بھی ہے اور پل صراط یہاں بھی ہے، اسی طرح گواہی وہاں بھی ہے اور گواہی یہاں بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہمیں وہ پل صراط تو سب کو پتا ہے، دنیا کی پل صراط کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ یاد رکھے کہ دنیا کی پل صراط پہلے پتا ہونی چاہیے، دنیا کی پل صراط نہیں پتا ہوگی تو وہاں کی پل صراط پر نہیں گزر سکو گے۔ ہاں، اور دنیا کی پل صراط پر گزرنے کے لیے ہمیں اعتدال پر چلنا پڑے گا۔ اعتدال ویسے بھی آپ دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں اب موسم سردی کا ہے، بہت سردی ہے، اب موسم گرمی کا ہے، بہت گرمی ہے، لیکن جب مارچ کا مہینہ آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا اعتدال والا موسم ہے، بہت خوشگوار موسم ہے۔ کیوں؟ نہ سردی زیادہ ہے نہ گرمی زیادہ ہے، سب کو پسند آتا ہے وہ موسم، اور اس موسم میں لوگ کہتے ہیں اس موسم میں یہ کام کرنے تو اچھا ہے، اس موسم میں یہ کام تقریب اچھی ہوگی، اس موسم میں فلاں بات اچھی ہو جائے گی، کیونکہ موسم کیا ہے؟ اعتدال والا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ انسان کے اندر اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے پھر بھی بیماری، اور بلڈ پریشر کم ہو جائے تو پھر بھی بیماری، لیکن اگر اعتدال پر رہے بلڈ پریشر، صحت مند جسم، صحت مند، شوگر زیادہ ہو جائے پھر بھی بیماری، اور شوگر ڈاؤن ہو جائے تو پھر بھی بیماری، اور شوگر اعتدال پر رہے تو صحت مند۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتدال ہی صحت ہے، صحت کا نام اعتدال ہے، اور بیماری کا نام زیادتی یا کمی ہے، افراط یا تفریط، وہ بیماری ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں کہا کہ تم بیمار نہیں بننا، صحت مند بننا ہے، اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، صرف جسمانی بھی صحت مند رکھنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو صحت مند رکھو، کھانے پینے میں اعتدال کرو، اس طرح نہ کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو پھر بھی بیمار ہو جاؤ گے، اور اگر خوراک کی کمی ہو گئی پھر بھی بیمار ہو جاؤ۔ فرمایا یہاں بھی اعتدال رکھو، کھانے پینے میں بھی اعتدال رکھو تاکہ تمہاری صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ لیکن ہم یہاں اعتدال نہیں رکھ سکتے اور باقی باتوں میں اعتدال کیسے رکھیں؟ یعنی جو ہمارا اپنا فوراً نقصان ہے، اگلے ہی دن باخا بیمار ہو جائے، لیکن کہتے ہیں نہیں اب کھا لے، اب مل رہا ہے، پتہ نہیں کب ملے گا یا نہیں ملے گا۔
حالانکہ اللہ نے دینا ہے رزق، اللہ نے مل جائے گا، لیکن اپنا تو خیال رکھنا چاہیے نا انسان کو، اپنی ذات کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے آخرت کا خیال رکھنے کی، وہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو کل کا خیال بھی نہیں رکھتے، بلکہ 1 گھنٹے کے بعد کا خیال بھی نہیں رکھتے، ہم اس میں بھی اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتے، اور ہم اپنے آپ کو بھی، اپنی جان کو بھی بے اعتدالی میں ڈال کر بیمار کر دیتے ہیں۔ وہ بیماری الگ جسم کی، اللہ نے کہا کہ اس کو بھی اعتدال پر رکھو، صحت مند رہو، اور اپنے پورے معاشرے کو بھی اعتدال پر رکھو، اور تاکہ معاشرہ کیا ہو جائے؟ صحت مند ہو جائے۔ ہمارا معاشرہ، ہم خود بھی بیمار، ہمارا معاشرہ بھی بیمار۔ کیوں بیمار ہے؟ ایک بیماری جسمانی کی میں آپ بات نہیں کر رہا، جسمانی بھی بیماریاں ہیں ہمارے اندر بہت ساری، وہ بھی بے اعتدالی کا نتیجہ ہے، لیکن جو دوسری بیماریاں ہیں اخلاقی، وہ بھی بیماریاں ہمارے معاشرے میں اس بے اعتدالی کی وجہ سے، بے اعتدالی کی وجہ سے ہمارے معاشرے، ہمارے اندر غصہ زیادہ ہو گیا ہے، بے اعتدالی کا برداشت کم ہو گئی ہے، بے اعتدالی ہمارے اندر، یہ بے اعتدالی پیدا ہوئی ہے، غصہ بہت زیادہ کرنا اور برداشت نہ کرنا۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ غصے کو قابو میں رکھو اور برداشت کو زیادہ پیدا کرو، برداشت زیادہ رکھو۔ ہمارے گھر جو ہے وہ بے اعتدالی کا شکار ہوئے اسی وجہ سے، غصے اور برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں پیدا، بلکہ معاشرہ ہمارے ملک میں، ہماری حکومتوں میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے، ہمارے اداروں میں بے اعتدالی پیدا ہوئی ہے۔ کہاں یہ بے اعتدالی نہیں ہے؟ ہر ایک جگہ۔ حالانکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، اور ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے گواہ بھی بننا ہے، گواہ۔ یہ قیامت والے دن کی گواہی الگ ہے، دنیا میں تم نے گواہ بننا ہے۔ وہ کس طرح؟ اپنے آپ کو صحت مند بنا کر دکھانا ہے دنیا کو، یہ گواہی دینی ہے کہ دیکھو ہم نے قرآن پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی صحت مند بنا لیا اور اپنے معاشرے کو بھی صحت مند بنا لیا۔ اگر تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ہم خود بھی بیمار ہوں، جسمانی بھی اور روحانی بھی، سب شامل کر لیں، جسمانی بیماریاں بھی شامل کر لیں، روحانی بیماریاں بھی شامل کر لیں، اگر ہم سب جسمانی طور پر، روحانی طور پر خود بھی بیمار ہو، ہمارا معاشرہ بھی بیمار ہو، تو یہ ہم کون سی گواہی دے رہے ہیں؟ کیا گواہی ہم پھر دے رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جس پر عمل کرتے ہیں وہ بیمار کرنے والا ہے؟ یہ گواہی ہم دے رہے ہیں کہ ہم جس دین پر عمل کرنے والے ہیں، جس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، وہ صحت نہیں دیتا، وہ نہ روحانی صحت دے رہا ہے نہ جسمانی صحت ہمیں دے رہا ہے، پھر ہم گواہی کیا دیں گے لوگوں کو؟ کیا لوگوں کو دکھائیں گے کہ تم بھی آؤ صحت مند بن جاؤ؟ وہ کہیں گے خود بیمار ہو، ہم کیسے مثال بنو؟ میں پہلے گواہی دو، خود صحت مند بن کر دکھاؤ نا، صحت مند بن کر دکھاؤ۔ ایک اگر حکیم صاحب کہیں کہ میری دوائی بڑی صحت مند کرتی ہے اور خود وہ بیمار ہوں، تو آدمی کہے گا کہ پہلے خود اپنے آپ کی صحت تو دکھائے نا ہمیں بنا کر، خود آپ بیمار ہیں، یہ دوائی کھا کر خود تو پہلے صحت مند بنے، اور اگر وہ دوائی کھا کر خود صحت مند ہے تو پھر بتا سکتا ہے وہ لوگوں کی آؤ میری دوائی کھاؤ، اس میں صحت ہے۔ یہ ہے گواہی دینا۔ کنتم
شہداء علی الناس، تم لوگوں پر کیا ہو؟ گواہ ہو۔ اب اللہ نے ایک بات اور جو کہی ہے وہ ذرا غور سے سن لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک گواہ ایسا ہے جس نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ ایک گواہ، صرف ایک گواہ۔ وَيَكُونَ عَلَيْكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک ایسا نمونہ بنا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جنہوں نے یہ گواہی دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی دیں گے۔ دنیا میں گواہی دی، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ ہم سارے لوگ مدینے کی ریاست کا نام لے کر ووٹ لیتے ہیں۔ مدینے کی ریاست کا نام لے کر ووٹ لیتے ہیں نا، کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، مجھے ووٹ دو۔ اس کا مطلب ہے کوئی گواہ ایسا تھا جس نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گواہ نے کوئی کام کر کے نمونہ دکھایا ہے۔ آج اس نمونے کو سب دیکھتے ہیں کہ واقعی گواہی دینے کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے میرے پیغمبر، میں نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا تھا۔ اے میرے پیغمبر، تو نے گواہی کا حق ادا کر دیا۔ ایسی گواہی دی کہ غیر بھی کہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست جو ہے اس کا نمونہ پیش، وہی دنیا میں ایک نمونہ ہے، مدینے کی ریاست۔ صحابہ کرام، اور دیکھیں کہ کیسے آگے اپنے صحابہ جو ہے وہ تیار کیے، گواہی کیسے دی۔ ساری دنیا آج اس نمونے کو دیکھتی ہے۔ اس نمونے پر عمل کریں تو پھر تم گواہ ہو، پھر ہم بھی گواہ بن جائیں۔ اللہ، اب میں ہر آیت کو دو معنوں میں بتا رہا ہوں، آخرت کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی۔ اب ایک اور آیت، آپ نے یہ آیت سنی ہوگی بارہا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ ایک اس کا مطلب جو عام سب جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر اللہ کا قرب جو آپ کو حاصل ہوا۔ لیکن آج میں اس کے علاوہ ایک اور معنی بیان کروں گا، اور یہ معنی بھی بہت مشہور ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب دو فریق یا دو فرد آپس میں دوستی کا معاہدہ کرتے تو وہ اپنی کمانیں جو ہے وہ یوں ملاتے۔ ہاں جی، وہ بھی اپنی کمان لے کر آتا، یہ بھی اپنی کمان لے کر آتا، دونوں اپنی کمانوں کو یوں جوڑتے اور پھر دونوں میں سے تیر جو ہے وہ پھینکتے اور کہتے کہ اب تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست، معاہدہ۔ یہ اس طرح معاہدہ کرتے تھے۔ اللہ اور رسول کا ایک معاہدہ ہوا، اللہ اور رسول کا معاہدہ ہوا، کانا کعبہ قوسین او ادنیٰ۔ اے رسول، اب تیری کمان اور میری کمان ایک ہو گئی، اب تیرا دشمن میرا دشمن ہوگا، اب تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اب جو تیری اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اب جو تیر تو پھینکے گا وہ تو نہیں میں پھینکوں گا۔ ان الذین یبایعونک، ہاں جی،
اب جو بیعت تیرے ہاتھ پر ہوگی وہ میرے ہاتھ پر بیعت ہوگی. سبحان اللہ. اب تیری محبت میری محبت ہوگی. اب تیری عداوت میری عداوت ہوگی. اب جو دل سے اذیت تجھے دے گا وہ میری اذیت ہوگی. یہ ہے کعبہ کا حسین اوحد کا. بلکہ وہ فریق تو بس کمانوں تک رہتے تھے. اے میرے رسول او ادنا ہم اس سے بھی آگے بڑھے اور قریب اور قریب. اے میرے رسول اب ہماری جو دوستی ہے او ادنا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی. اور اب میں اس کو مختصر کرتا ہوں. فرمایا کہ اب تیری سنت پر جو چلے گا وہی میرا ہوگا. اور جو تیری سنت سے ہٹ جائے گا وہ لاکھ سجدے بھی کرے میں اس کے سجدہ قبول نہیں کروں گا. طریقہ تیرا ہوگا عبادت میری ہوگی. ایک دن ایک صحابی نے عید الاضحیٰ کے دن ابھی عید الاضحیٰ پڑھی نہیں گئی اس نے اپنا جانور ذبح کر دیا. جانور کی قربانی دے دی. فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میرے رسول سے آگے قدم بڑھانا یہ مجھ سے آگے قدم بڑھانا ہے. تم میرے رسول سے پہلی قربانی کرو گے وہ قربانی بھی رد کر دی جائے گی. وہ قربانی بھی رد ہو جائے گی. وہ روزہ بھی رد ہو جائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ رمضان کے روزوں سے پہلے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. فرمایا ابھی میرے محبوب نے روزہ شروع نہیں کیا. اب وہ ابھی روزہ شروع کرنے ان کے روزہ شروع کرنے سے پہلے جو روزہ شروع ہوگا یہ میرے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. وہ آیت کیا ہے جی؟